بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کاشانہ بصیرت کا آڈیو بک سیکشن ہے۔ ہم جو کتاب پڑھ رہے ہیں اس کتاب کا نام ہے آئینہ۔ جمع و ترتیب سید وسیم اور سید عابد حسین زیدی صاحب نے کی ہے۔ اب ہم اس کتاب کا پارٹ 2 پڑھیں گے۔ کیا میں بے عقل ہوں؟ بے عقلوں کی علامات۔ نمبر 1، خوشی کے موقع پر اکثر مجھ سے خدا کی نافرمانی ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، میں ملازمت و کاروبار میں مصروفیت کے باعث امور آخرت سے بے پرواہ سا ہو گیا ہوں۔ نمبر 3، ہر وقت بس لوگوں کو ہنسانے کی فکر میں رہتا ہوں۔ نمبر 4، میں سنی سنائی باتوں پر فوراً یقین کر لیتا ہوں۔ نمبر 5، لوگ اگر میری باتوں پر یقین نہیں کرتے تو قسمیں کھا کر انہیں یقین دلاتا ہوں۔ نمبر 6، دوستوں اور عزیزوں سے بیہودہ مذاق بھی کر جاتا ہوں۔ نمبر 7، اکثر ایسی باتوں کا جواب دینے بیٹھ جاتا ہوں جو مجھ سے پوچھی نہ گئی ہوں۔ نمبر 8، میں ایسی باتوں میں بھی کافی دلچسپی لیتا ہوں جو کسی کام کی نہ ہوں۔ نمبر 9، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بعض معاملات میں بلا جھجک کود پڑتا ہوں اور بعد میں افسوس ہوتا ہے۔ نمبر 10، دل میں اگر کسی کی برائی آ جائے تو اتنی آسانی سے نہیں نکلتی۔ نمبر 11، خلاف مزاج بات سن کر مجھے فوراً غصہ آ جاتا ہے۔ نمبر 12، ذکر خدا سے ہٹ کر عمومی گفتگو بہت کرتا ہوں۔ نمبر 13، دین کے کام ہوں یا دنیا کے، سستی کی وجہ سے اکثر مکمل ہونے سے رہ جاتے ہیں۔ نمبر 14، سب کہتے ہیں کہ میں بہت زیادہ باتونی ہوں۔ نمبر 15، اکثر نمازیں خصوصاً نماز فجر قضا ہو جاتی ہے۔ نمبر 16، جب تاریخ گزر جاتی ہے جب یاد آتا ہے کہ خمس بھی دینا تھا۔ نمبر 17، شرم و جھجک کی وجہ سے اکثر حق بات کہنے سے بھی رہ جاتا ہوں۔ نمبر 18، دنیاوی ہلے گلے میرا بہت دل لگتا ہے۔ نمبر 19، اب تک کتنی اموات میں جا چکا ہوں مگر اس پر توجہ نہیں دیتا کہ مجھے بھی مرنا ہے اور کچھ تیاری کرنی ہے۔ نمبر 20، گناہوں کے انجام سے بھی واقف ہوں مگر کیا کروں، پھر بھی اکثر گناہوں کا شکار ہو جاتا ہوں۔ نمبر 21، لوگوں کا مذاق اڑانے میں بڑا ہی مزہ آتا ہے۔ نمبر 22، بعض چیزوں کا علم ہونے کے باوجود اکثر جاہلوں جیسا کام کر جاتا ہوں۔ نمبر 23، اب تک کوئی کام ایسا یاد نہیں ہے کہ جسے میں موت کی تیاری قرار دے سکوں۔ نمبر 24، علم دین حاصل کر کے اسے یاد کرنا اور اس کی نشر و اشاعت میں حصہ لینے پر کبھی سنجیدگی سے غور نہیں کیا۔ نمبر 25، اپنے دوستوں پر نگاہ ڈالتا ہوں تو زیادہ تر دنیا دار اور بے علم نظر آتے ہیں۔ بے عقلی کی مذمت میں احادیث معصومین۔ غصہ عقل کو بگاڑ دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اطاعت الہی اور خدا کی آزمائشوں میں صبر کا مظاہرہ کرنا عقل کی نشانی ہے۔ جو شخص برے لوگوں کے ساتھ میل جول رکھتا ہے وہ عقل مند نہیں ہوتا۔ حضرت علی علیہ السلام۔ ہٹ دھرمی عقل کی آفت ہے۔ فضول باتیں کرنا سخت نادانی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام۔ زوال پذیر دنیا کو بقا شعار آخرت پر ترجیح دینا عقل مندی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خود پسندی بے وقوفی اور حماقت کے سوا کچھ بھی نہیں۔ حضرت علی علیہ السلام۔ صبر عقل مندی کی نشانی ہے۔ جو کسی بے وقوف سے جھگڑا کرتا ہے اس میں عقل نہیں ہے۔ عقل کی علامت لوگوں سے صلح رکھنا ہے۔ جب عقل کامل ہوتی ہے تو باتیں کم ہو جاتی ہیں۔ اکثر عقل کی غارت گری لالچ کی بجلیوں تلے ہوتی ہے۔ کوئی شخص مذاق نہیں کرتا مگر یہ کہ اس کی عقل کا ایک حصہ کم ہو جاتا ہے۔ عاقل کا سینہ رازوں کا صندوق ہوتا ہے۔ کم عقلی سے زیادہ سستی پیدا کرنے والا کوئی اور مرض نہیں۔ جو جاہل کی صحبت اختیار کرتا ہے اس کی عقل کم ہو جاتی ہے۔ جو عقل مندوں کی باتیں سننا چھوڑ دیتا ہے اس کی عقل مردہ ہو جاتی ہے۔
جو اپنی خواہشات سے اجتناب کرتا ہے اس کی عقل صحیح ہو جاتی ہے۔ جب عقل بڑھ جاتی ہے تو اس کی دنیا سے ایک لطف اندوزی کم ہو جاتی ہے۔ احمق جب کچھ بولتا ہے اس کے بعد قسم کھانے لگتا ہے۔ عاقل وہ ہے جس کا آج اس کے گزرے ہوئے کل سے بہتر ہو۔ عاقل وہ ہے جس کے اقوال اس کے افعال کی تصدیق کریں۔ جب عقلیں کم ہوتی ہیں تو بیہودگیاں بڑھ جاتی ہیں۔ جو زبان زیادہ تر لہو و لعب یعنی کھیل کود اور بیہودہ کاموں میں پڑا رہتا ہے اس کی عقل کم ہو جاتی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام۔ اس شخص کے ساتھ دشمنی مول لینا جو نقصان پہنچانے پہ قادر ہو نہایت بے وقوفی ہے۔ امام حسین علیہ السلام۔ کیا میں منافق ہوں؟ منافق کی علامات: نمبر 1، وعدہ کر کے اکثر وعدہ خلافی کر جاتا ہوں۔ نمبر 2، اکثر لوگوں کو قسمیں کھا کر اپنی باتوں کا یقین دلاتا ہوں۔ نمبر 3، علامتی طور پر بعض دفعہ اپنی مذمت کرتا ہوں تاکہ دوسرے الفاظ میں میری ڈھکی چھپی تعریف ہو جائے۔ نمبر 4، لوگوں کی اکثریت جو بات کہہ رہی ہوتی ہے ان کی ہاں میں ہاں ملاتا ہوں چاہے وہ غلطی کیوں نہ کہہ رہے ہوں۔ نمبر 5، مجھے احکام خداوندی کی کھلم کھلا خلاف ورزی دیکھ کر دل میں ذرا غم و غصہ محسوس نہیں ہوتا۔ نمبر 6، آخرت کے زیادہ تر حصے سے محرومی بھی مجھے غمگین نہیں کرتی۔ نمبر 7، تھوڑی سی دنیا ملنے پر خوش ہو جاتا ہوں۔ نمبر 8، عبادات کی انجام دہی میں بالکل لطف نہیں آتا اور اسے بوجھ ہی سمجھتا ہوں۔ نمبر 9، بیکار کم قیمت اور بے اہمیت چیزیں راہ خدا میں دیتا ہوں۔ نمبر 10، اپنے ہم پلہ مومن یا مومنات سے کوئی غلطی یا خطا ہو جائے تو دل میں خوشی سی ہوتی ہے۔ نمبر 11، زیادہ تر شک و شبہ کا شکار رہتا ہوں۔ نمبر 12، لوگوں کو جن باتوں سے روکتا ہوں وہی خود بھی انجام دے دیتا ہوں۔ نمبر 13، بات چیت میں اکثر غلط بیانی اور جھوٹ بول ہی لیتا ہوں۔ نمبر 14، مال خمس اور صدقہ نکالنا ہو یا کوئی ضرورت مند آ جائے تو بہت برا لگتا ہے۔ نمبر 15، مساجد میں جانے سے دل بہت گھبراتا ہے، اگر چلا بھی جاؤں تو جلد وہاں سے نکل جانے کو دل چاہتا ہے۔ نمبر 16، اگر امانتاً کوئی مومن میرے پاس کوئی چیز رکھوا دے تو اس کے علم میں لائے بغیر اس کو استعمال کر جاتا ہوں۔ نمبر 17، لوگوں کے متعلق بلا تحقیق ایسی باتیں کہہ جاتا ہوں جس کے متعلق بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ غلط تھیں۔ نمبر 18، اپنی غلطیوں کو صحیح ثابت کرنے کے لیے توجیہات پیش کر کے اس کو صحیح ثابت کر دیتا ہوں۔ نمبر 19، جن لوگوں سے دل میں کینہ اور دشمنی ہو جب وہ سامنے آ جائیں تو ایسا ظاہر کرتا ہوں جیسے مجھ سے زیادہ ان سے محبت کرنے والا کوئی نہیں۔ نمبر 20، ذکر خدا کرنے میں سستی ہوتی ہے۔ نمبر 21، کبھی متوجہ ہو جاؤں تو بھی اپنے گناہوں کو دیکھ کر رحمت خدا سے مایوس ہونے لگتا ہوں۔ نمبر 22، خود میں کوئی ایسی خاص خامی یا برائی نظر نہیں آتی۔ نمبر 23، جن کی برائی دل میں بیٹھ جائے ان سے کبھی دل صاف نہیں ہوتا۔ منافقت کی مذمت میں احادیث معصومین۔ لوگوں میں سب سے بڑا منافق وہ ہے جو لوگوں کو خدا کی اطاعت کا حکم دے اور خود اس پر عمل نہ کرے اور لوگوں کو گناہ سے روکے مگر خود اس گناہ کا ارتکاب کرے۔ حضرت علی علیہ السلام۔ نفاق شرک کا بھائی ہے۔ منافق کی بات خوبصورت اور اس کا عمل دردناک ہوتا ہے۔ منافق کا شکر اس کی زبان سے آگے نہیں بڑھتا۔ نفاق کفر کا جڑواں بھائی ہے۔ نفاق جھوٹ پر مبنی ہے۔ کٹ حجتی اور دشمنی سے بچے رہو، اس لیے کہ یہ دونوں دل کو مریض کرتے ہیں اور اس کے اوپر نفاق کا پودا لگاتے ہیں۔ بہت سی موافقت ہاں میں ہاں ملانا ہی حمایت کرنا منافقت ہے۔ مومن کا یقین اس کے عمل میں ظاہر ہوتا ہے اور منافق کے عمل میں اس کا شک ظاہر ہو جاتا ہے۔ بخل اور نفاق سے پرہیز کرو کیونکہ یہ مذموم ترین اخلاقوں میں سے ہیں۔
منافق کی چند ایسی علامات ہیں جن کے ذریعے وہ پہچانے جاتے ہیں. ان کا سلام لعنت ہے، خوراک تہمت ہے، اور ان کی غنیمت خیانت ہوتی ہے. وہ مساجد کو صرف متروک گھر جانتے ہیں اور نماز کے لیے نہیں آتے ہیں، مگر اس کے آخری وقت میں اور تکبر کرتے ہیں. کسی سے مانوس نہیں ہوتے اور نہ ان سے کوئی الفت پیدا کرتا ہے. رات کو لکڑی کی طرح سو جاتے ہیں اور دن میں شور و غل مچاتے ہیں. حضرت علی علیہ السلام. انسان کا نفاق اس کے لیے ذلت و خواری ہے. نفاق ایمان کو فاسد کر دیتا ہے. نفاق کی اساس خیانت ہے. منافق اپنے اعمال کی توجیہ کرتا ہے اور لوگوں پر تہمت لگاتا ہے. انسان کے لیے کتنا برا ہے کہ اس کے ظاہر موافق اور باطن منافق ہو. نفاق اخلاق کی پستی ہے. منافق خدا کے نزدیک کبھی لائق احترام نہیں ہوتا. حضرت علی علیہ السلام. کیا میں سنگ دل ہوں؟ سنگ دلی کی علامات. نمبر 1، آیات قرآنی سن کر یا پڑھ کر بھی دل پر کوئی خاص اثر مرتب نہیں ہوتا. نمبر 2، بکثرت ہنسی مذاق میں مصروف رہتا ہوں. نمبر 3، خاندان کی دین سے بے پرواہ عورتوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہوں. نمبر 4، بیہودہ اور فضول باتوں کو سننے میں بہت لطف محسوس ہوتا ہے. نمبر 5، آخرت اور قیامت سے متعلق بات چیت ہوتے ہی اکتاہٹ اور گھبراہٹ محسوس کرتا ہوں. نمبر 6، دنیا کی آسائش اور مال کو حاصل کرنے کی دھن ذہن پر ہر وقت سوار رہتی ہے. نمبر 7، زیادہ تر رزق اور پیسے کی کمی کے غم میں مبتلا رہتا ہوں. نمبر 8، اگر کبھی کہیں سے مال ہاتھ آ جائے تو بھی اسے راہ حق میں خرچ نہیں کرتا. نمبر 9، میرے زیادہ تر دوست ایسے ہی ہیں جو آخرت سے بے پرواہ اور مکمل دیندار ہیں. نمبر 10، حکومتی عہدیداروں سے میل جول اور تعلقات رکھتا ہوں اور ان کے پاس اکثر آتا جاتا رہتا ہوں. نمبر 11، اپنے آگے پیچھے لوگوں کا احتراماً چلنا دل کو بہت پسند آتا ہے. نمبر 12، دن اور رات بس یہی فکر دماغ پر سوار رہتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ پیسہ کیسے کمایا جائے. نمبر 13، اپنی زندگی پر نگاہ ڈالوں تو دیکھتا ہوں کہ پے در پے گناہ روزانہ ہوتے چلے جا رہے ہیں. نمبر 14، احادیث معصومین پڑھ کر یا سن کر بھی دل عمل کے لیے آمادہ نہیں ہوتا. نمبر 15، اپنے گناہوں کو یاد کر کے بھی رونا نہیں آتا. نمبر 16، اگر کوئی میرے حق میں کوتاہی کر دے تو آسانی سے اسے معاف نہیں کرتا. نمبر 17، بہت زیادہ سونے اور آرام و آسائش کا عادی ہوں. نمبر 18، جو چیزیں مجھے حاصل نہیں ہیں ہر وقت ان کو حاصل کرنے کی فکر میں مبتلا رہتا ہوں. نمبر 19، میل جول زیادہ تر انہی افراد کے ساتھ ہے جو راہ خدا میں خرچ نہیں کرتے. نمبر 20، اگر کوئی حق بات کہہ دے تو بھی اسے قبول نہیں کرتا جس میں میری بات کی مخالفت ہو. نمبر 21، مال کمانے میں زیادہ حلال و حرام کا خیال نہیں کرتا. نمبر 22، ذکر خدا اور وعظ و نصیحت کی باتوں سے سخت بیزاری محسوس ہوتی ہے. نمبر 23، زیادہ تر اکیلے اور تنہا رہنا پسند کرتا ہوں. نمبر 24، اگر کوئی ضرورت مند آ جائے تو اسے کسی بہانے سے ٹال دیتا ہوں یا کسی اور مومن کی طرف بھیج دیتا ہوں. نمبر 25، دنیا کی طرف مائل کرنے والی تمام چیزوں سے دل سے محبت کرتا ہوں. سنگ دلی کی مذمت میں احادیث معصومین. بندے کے دل کو سخت ہونے کی سزا سے بڑھ کر کوئی سزا نہیں ہے. امام محمد باقر. دل کثرت گناہ کی وجہ سے سخت ہو جاتے ہیں. حضرت علی علیہ السلام. آنکھوں سے آنسو خشک ہونا سنگ دلی کی وجہ سے ہوتا ہے. حضرت علی علیہ السلام. پروردگار عالم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، موسیٰ دنیا میں آرزوؤں کو دراز نہ کرو کہ اس طرح تمہارا دل سخت ہو جائے گا اور سنگ دل انسان مجھ سے دور ہوتا ہے. کافی جلد نمبر 2. دلوں کو اگر موت کی یاد سے نرم اور عبادات سے آشنا نہ کیا جائے تو وہ سخت ٹھوس ہو جاتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام. ذکر الہی کے علاوہ زیادہ باتیں نہ کیا کرو
کیونکہ ذکر الہی کے علاوہ کثرت کلام دل کو سخت کر دیتا ہے، جبکہ اللہ سے زیادہ دور وہ ہوتا ہے جس کا دل سخت ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 چیزیں دل کو سخت بنا دیتے ہیں۔ نمبر 1 لغویات کا سننا، نمبر 2 شکار کے پیچھے جانا، نمبر 3 صاحب اقتدار کے دروازوں پر حاضری دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی آرزوؤں کو لمبا نہ ہونے دو، ورنہ تمہارے دل پتھر بن جائیں گے۔ ترک عبادت دلوں کو سخت بنا دیتی ہے، اور ترک یاد الہی دلوں کو مردہ کر دیتی ہے۔ جس کو یہ توقع ہو کہ وہ ہمیشہ زندہ رہے گا، اس کا دل سخت اور دنیا کی طرف راغب ہو جاتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام مال کی فراوانی دین کو بگاڑنے اور دل کو سخت کر دینے کا سبب ہوتی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کنجوس کی طرف دیکھنے سے دل سخت ہو جاتے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام میں تمہیں قریبی رشتہ داروں کی میت پر قبر پر مٹی ڈالنے سے منع کرتا ہوں، اس لیے کہ اس سے دل سخت ہو جاتے ہیں، اور جس کا دل سخت ہو جائے وہ اپنے رب سے دور ہو جاتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام لڑائی جھگڑوں سے پرہیز کرو، کیونکہ یہ چیزیں بھائیوں اور دوستوں کے بارے میں دلوں کو بیمار کر دیتی ہیں، اور انہی پر نفاق کی کھیتی اگتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدترین چیز جو دلوں میں ڈالی جاتی ہے وہ کینہ ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کیا میں ذلیل ہوں؟ ذلیل کی علامات۔ نمبر 1 اکثر اپنی حیثیت علمی سے بڑھ کر شرعی مسائل میں دخل دے کر اپنی رائے دے دیتا ہوں۔ نمبر 2 لوگ کہتے ہیں کہ میں اپنے ماتحتوں اور گھر والوں کے ساتھ سخت سلوک کرتا ہوں۔ نمبر 3 رقص و سرور اور گانے بجانے کے پروگرام دیکھ کر کافی لطف اندوز ہوتا ہوں۔ نمبر 4 معلوم ہے کہ علم دین بقدر ضرورت حاصل کرنا ضروری ہے، مگر اس کے حصول میں دل نہیں لگتا۔ نمبر 5 آج تک مجھے یاد نہیں کہ میں علم دین کے لیے کبھی معمولی سی مشقت بھی اٹھائی ہو۔ نمبر 6 دوسروں کی غربت اور کم حیثیتی دیکھ کر بڑائی کا احساس دل میں آنے لگتا ہے۔ نمبر 7 اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے اکثر قسمیں کھا لیتا ہوں۔ نمبر 8 کسی ایسے پروگرام میں نہیں جاتا جس میں کردار سازی کی بات کی جائے۔ نمبر 9 ایسی محفلوں میں ضرور شرکت کرتا ہوں جہاں گانا بجانا اور عورتوں اور مردوں کے مخلوط اجتماعات ہوں۔ نمبر 10 پیسے کے کم ہونے کی فکر کی وجہ سے خدا کی راہ میں خرچ کرنے سے باز رہتا ہوں۔ نمبر 11 جتنا کما لوں مزید زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی فکر رہتی ہے۔ نمبر 12 گھریلو تقریبات میں اکثر حیثیت سے بڑھ کر خرچ کر دیتا ہوں۔ نمبر 13 محسوس کرتا ہوں کہ قناعت تو مجھ میں ہے ہی نہیں۔ نمبر 14 اکثر ایسی ذمہ داری بھی قبول کر لیتا ہوں جس سے عہدہ برا ہونے کی مجھ میں صلاحیت نہیں ہوتی۔ نمبر 15 دوستوں پر نگاہ ڈالتا ہوں تو سارے حب دنیا اور فضولیات میں گرفتار نظر آتے ہیں۔ نمبر 16 اگر اپنے اعمال کا جائزہ لوں تو بلا وجہ بھی کثرت سے جھوٹ بول لیتا ہوں۔ نمبر 17 مالداروں اور صاحب حیثیت و مرتبہ لوگوں سے ہی میل جول رکھنا پسند کرتا ہوں۔ نمبر 18 کم حیثیت یا غریب رشتہ داروں کو منہ نہیں لگاتا، نہ ہی ان سے ملنے ان کے گھر جاتا ہوں۔ نمبر 19 لوگوں کے عیبوں کو رازداری کا وعدہ لے کر دوسروں کو بتا دیتا ہوں۔ نمبر 20 مال و دولت تو بڑھ رہا ہے مگر محسوس کرتا ہوں کہ ایمان و عمل میں کمی واقع ہوتی جا رہی ہے۔ نمبر 21 چاہے کبھی سخت ضرورت نہ بھی ہو تب بھی ملنے جلنے والوں سے کچھ نہ کچھ مانگتا رہتا ہوں۔ نمبر 22 خدا کے نافرمانی والے تمام کاموں کے کرنے میں لطف آتا ہے۔ ضلالت کی مذمت میں احادیث معصومین علیہ السلام جو دوسروں سے نرمی اور شفقت سے پیش نہیں آتا وہ ذلیل و حقیر ہو جاتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام جس کی
سخت گیری بڑھ جاتی ہے وہ ذلیل ہو جاتا ہے۔ جو خدا کی نافرمانی سے لطف اندوز ہوتا ہے تو اللہ اسے ذلیل کر دیتا ہے۔ ان چہروں پر پھٹکار ہے جو صرف برائی کے وقت دکھائی دیں۔ حضرت علی علیہ السلام۔ اللہ جس بندے کو ذلیل کرنا چاہتا ہے اسے علم سے محروم کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جو شخص علم حاصل کرنے میں تکلیفوں پر صبر نہیں کر سکتا وہ ہمیشہ جہالت کی ذلت اٹھاتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام۔ دنیا کی لذتوں پر مغرور ہونے والا ذلیل و خوار ہوتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام۔ جھوٹے کی ایک یہ بھی ذلت ہے کہ وہ اس شخص کے لیے بڑے آرام سے قسم کھا لیتا ہے جو اس سے قسم کا مطالبہ نہیں کرتا۔ حضرت علی علیہ السلام۔ جو آدمی احمقوں کی دوستی کو غنیمت سمجھتا ہے وہ ذلت و خواری کا سزاوار ہے۔ حضرت علی علیہ السلام۔ قیامت میں سب سے زیادہ ذلیل و خوار وہ لوگ ہوں گے جو جاہل ہونے کے باوجود مخلوق خدا کے پیشوا بنے۔ حضرت علی علیہ السلام۔ حرص آدمی کو ذلیل کروانے والی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام۔ بخیل کی دنیا میں مذمت ہوتی ہے اور وہ آخرت میں عذاب و ملامت میں گرفتار ہوتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام۔ جو شخص مال دینے میں سب سے زیادہ بخیل ہو وہ اپنی عزت دینے میں سب سے زیادہ سخی ہوتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام۔ جو شخص اسراف اور فضول خرچی پر فخر کرتا ہے وہ افلاس کی ذلت اٹھاتا ہے۔ کسی کے مال و دولت کا لالچ کرنا ذلت ہے۔ قناعت اختیار کرو تاکہ باعزت رہو۔ طمع اور لالچ حکمرانوں کو بھی ذلیل کر دیتی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام۔